بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی تمام امت کو خیر و عافیت عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کا دن بہت ہی مقدس، بابرکت، رحمتوں والا، عظمتوں والا، ہماری بخشش والا، ہم پہ رحمتیں برسانے والا ہے۔ یعنی آج اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پوری دنیا سے لاکھوں کروڑوں لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بار بار میرے رب کو پکار رہے ہیں، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، سبحان اللہ، یا الہی کبھی ہم بھی ان حاجیوں میں شمار ہو جائیں، ہم بھی ان میں شامل ہو کر یا الہی تیری بارگاہ میں یہ پیارے پیارے کلمات پڑھیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے ناظرین، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس وقت وہاں پر ہوتے اور یہ پیارے پیارے کلمات ادا کر رہے ہوتے؟ تو پیارے ناظرین، آج کا دن بہت رحمتوں والا، عظمتوں والا اور برکتوں والا ہے۔ تو آئیں، اگر ہم جا نہیں سکے، ہم غریب ہیں، ہم مفلس ہیں، ہم لاچار ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں، ہم وہاں پر نہیں پہنچ سکے، تو انشاءاللہ امید پر دنیا قائم ہے۔ میرے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تو انشاءاللہ ہمیں اپنے اللہ پر یقین ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی اپنے پیارے گھر، اپنے پیارے خانہ کعبہ میں بلائیں گے اور میٹھے مدینے کی زیارت کروائیں گے انشاءاللہ۔ پیارے ناظرین، حج کے رکن ادا ہو رہے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے اللہ کے نیک بندے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حج کا ترانہ پڑھ رہے ہیں، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، سبحان اللہ۔ اور یہ پیارے کلمات پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں، اور جو اللہ کے عاشق بندے، غریب بندے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، جو نہیں جا سکے، ان غریب بہن بھائیوں کے لیے ایک خاص پیغام اور خاص عمل حاضر خدمت ہے۔ اس پیارے عمل سے انشاءاللہ آپ ہم سب آئندہ سال حج کرنے جائیں گے، اللہ اکبر، انشاءاللہ۔ پیارے ناظرین، یہ عمل ہمارا آزمودہ عمل ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کا آزمودہ عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے والا ضرور اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو ہم سب بھی یہ عمل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آئندہ سال ہم سب بھی حج کے لیے جائیں گے۔ مگر پیارے ناظرین، آج کے دن ہر غریب بندے کا دل تڑپتا ہے، اور ہر غریب بندہ اپنے رب سے یہی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی حج کے لیے بلا، ہمیں بھی اپنا پیارا کعبہ اور میٹھا مدینہ دکھا۔ تو پیارے ناظرین، جس کے دل میں یہ تڑپ ہے تو وہ یہ پیارا سا چھوٹا سا عمل کرے، تو انشاءاللہ ہم بھی آئندہ سال حج کے لیے جائیں گے انشاءاللہ۔ پیارے ناظرین، آئیے آج ہم بھی اللہ کے نیک بندے جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہم لبیک لا شریک لک لبیک پڑھ رہے ہیں، ہم بھی یہ پیارے کلمات پڑھ کر ان میں شامل ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی پیاری دکھ بھری آواز اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند آ جائے اور ہمارا گھر بیٹھے ہی اللہ تبارک تعالیٰ حج قبول و منظور فرما لیں انشاءاللہ، آمین۔ لیکن پھر بھی ہر غریب کے دل کی یہی تڑپ ہے، میرے پیارے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے میٹھا مدینہ اور پیارا کعبہ دکھائے انشاءاللہ۔ میرے کچھ ملنے والے کہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا اور دن رات رو رو کر پڑھتا رہا، تو مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میرے پیارے رب تعالیٰ نے غیب سے میرا ایسا انتظام فرمایا کہ میرا سارا انتظام ہو گیا اور میں حج کرنے چلا گیا، سبحان اللہ۔ تو پیارے ناظرین، اس نے یہ عمل کیا تو اللہ پاک نے اس کو اپنا پیارا گھر اور میٹھا مدینہ دکھا دیا، تو ہم بھی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم پہ بھی اپنی رحمت فرمائیں گے اور ہم سب بھی مدینے کے مسافر بنیں گے۔ تو پیارے ناظرین، آج کا یہ بہت ہی پیارا، مقدس، معطر، رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا دن ہے۔ تو پیارے ناظرین، عمل یہ ہے کہ 9 ذی الحج کو
جو بندہ اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کے پورے کلمات کو عاجزی کے ساتھ، دل کی تڑپ کے ساتھ، دل کی لگن کے ساتھ، دل کی محبت کے ساتھ رو رو کر پڑے گا، اس کا ورد کرے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ہر خواہش، ہر جائز تمنا پوری فرمائیں گے۔ پیارے ناظرین، آپ نے آج کے مقدس دن دوپہر 1 بجے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باوضو ہو کر حاضر ہو جائیں اور جان نماز بچھا کر اللہ تعالیٰ کے یہ پیارے کلمات، یہ پیارا حج کا ترانہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کی کوئی قید نہیں کہ آپ کتنی دیر پڑھیں، بس جتنی دیر بھی پڑھ سکیں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور پڑھ کے اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا رب العالمین ہمیں بھی حج کے لیے بلا۔ اور جو اگر آپ کے دل میں کوئی بھی خواہش ہے، کوئی بھی تمنا ہے، کسی بھی کام کی آرزو ہے، کوئی چیز بھی آپ کو اللہ کی بارگاہ سے چاہیے، تو اس کی بھی آپ دعا کریں، انشاءاللہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ حج مبارک کے صدقے میں آپ کو ہر چیز نواز دیں گے۔ اس کے بعد دعا کر کے آپ اٹھ جائیں اور چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ پیارا ترانہ پڑھتے رہیں کہ جتنا پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف اتنی ہی متوجہ ہوگی۔ پڑھتے پڑھتے جب 9-10 ذی الحج کی رات آئے گی تو مغرب کی نماز ادا کر کے رو رو کے اپنی رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا الہی مجھے یہ چاہیے، یا الہی مجھے حج کرا دے، یا الہی مجھے مدینہ دکھا دے، یا الہی میری دل کی یہ تمنا پوری فرما دے، مجھے دنیا کی یہ چیز عطا فرما دے، مجھے آخرت کی یہ چیز عطا فرما دے۔ تو پیارے ناظرین، جو کچھ بھی آپ مانگیں گے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ضرور پوری فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اس حج کے مہینے میں ہی عطا فرمائیں گے۔ پیارے ناظرین، آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوگا، لیکن آپ ایک بار آزما کر تو دیکھیں، انشاءاللہ آج کا اور کل کا بہت مقدس معطر دن ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی چاہیے ہوگا اسی مہینے میں عطا کریں گے۔ پیارے ناظرین، یہ بہت برکتوں، رحمتوں، عظمتوں والا دن ہے، تو جلدی کریں، ٹائم نہ ضائع کریں، اور جلدی سے یہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو تمام حاجتیں، خواہشیں پوری فرمائیں گے۔ پیارے ناظرین، یہ بہت ہی معطر اور بہت ہی مقدس اور عظیم کلمات ہیں۔ اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ ان کلمات میں اعتراف بندگی بھی ہے، اپنے رب کی عظمت کا اظہار بھی ہے، اور اللہ کی وحدانیت کا احتراف بھی ہے۔ یہ عمل اللہ پاک سے دوستی کا ایک طریقہ بھی ہے۔ اس عمل کو لازمی کر لیجئے۔ پورے سال میں یہ عمل ذی الحجہ کی 9 اور 10 کو کیا جاتا ہے، اور پورا سال اللہ پاک کی آپ پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حج کو اور عمرے کو جانے والا اللہ کا مہمان ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش بخت، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو میرا اللہ اپنا مہمان کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو بھی دعا کرے گا، جو کچھ بھی مجھ سے طلب کرے گا، جو بھی خواہش مجھ سے حاصل کرنا چاہے گا، تو میں اس کی ہر دعا، ہر سفارش، ہر چیز کو قبول کروں گا۔ سبحان اللہ، اور اس کے ہزار گناہ پر لاکھ ثواب عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، دیکھیے میرے اللہ کی شان، سبحان اللہ۔ جو اللہ کا مومن بندہ حج کے مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا حج کا ترانہ پڑھتا ہے، یعنی اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ پورے کلمات پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ جس وقت میرا بندہ پکارتا ہے تو میں اس کو بہت محبت، بہت پیار کی نظر سے اس کی طرف دیکھ کر کہتا ہوں کہ ہاں میرے بندے، میں حاضر ہوں، بتا تجھے کیا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، آپ یہ تصور کریں کہ ایک ماں ہے، اس کا بیٹا اس کے گھر سے، اس کے شہر سے دور کاروبار کے لیے گیا ہے، اور
بہت عرصے کے بعد وہ آ کر اپنی ماں سے ملتا ہے، جس وقت وہ اپنی ماں کے گلے لگتا ہے تو ماں کے دل کو ٹھنڈک پڑ جاتی ہے اور بچے کے دل کو بھی سکون ہو جاتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، جس وقت اللہ کا بندہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک بندے کو ماں کے پیار سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں، تو پیارے ناظرین جس وقت اللہ کا بندہ یہ کہتا ہے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تو پیارے ناظرین اللہ تبارک تعالیٰ ماں کے اس 70 گنا پیار سے زیادہ ہم پہ پیار کرتے ہیں اور پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین جس وقت ہم یہ پیارے کلمات پڑھیں گے تو سوچیں کہ 70 ماؤں کا پیار ملا لیں، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کریں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ آج کے دن اور کل کے دن ہمیں یہ خصوصی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کے لیے اس عمل میں ہمارے لیے اللہ کی بہت محبت، بہت پیار ہے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کرنے والے ہیں، پریشانیوں سے دور کرنے والے ہیں، جنت کے قریب کرنے والے ہیں، دوزخ سے دور کرنے والے ہیں، ہم عذاب قبر کو ہم سے دور کرنے والے ہیں، نزاع کی سختی کو ہم سے دور کرنے والے ہیں، دنیا کی سختیوں پریشانیوں کو ہم سے دور کرنے والے ہیں۔ اگر آپ یہ سب چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے پیار کرے، یہ سب آپ کو عطا کرے، تو پیارے ناظرین یہ عمل ضرور کریں، ضرور کریں، ضرور کریں۔ تو پیارے ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ جو میرا بہن بھائی غریب ہے، پریشان حال ہے، جس کے دل میں تڑپ ہے کہ وہ اللہ کا گھر دیکھے، تو وہ یہ عمل ضرور کرے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ میری ایک کوشش ہے کہ جس بہن بھائی تک میری یہ آواز پہنچے وہ عمل کرے، ہو سکتا ہے اس کے عمل کرنے سے میری بھی حاضری ہو جائے اور آپ سب کی بھی حاضری ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بلائے، ہم سب کو پیارا کعبہ اور میٹھا مدینہ دکھائے، جیسے کہ پیارا نعت خواں کہتا ہے، یہ مانا کہ تم سے بہت دور ہیں ہم، یہ مانا کہ آنے سے مجبور ہے ہم، مجبور ہے ہم، مگر یہ سمجھ لو کہ دیوانے تم کو یوں ہی زندگی بھر پکارا کریں گے، مدینے بلا لو ہمیں یا محمد، در پاک کا ہم نظارہ کریں گے، وہیں پر جئیں گے، وہیں پر مریں گے، وہیں زندگی بھر گزارا کریں گے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو بلائے اور اپنا پیارا گھر دکھائے۔ تو پیارے ناظرین اب ہمیں اجازت دیں، آپ کا چینل، آپ کا اپنا چینل فیضان درود مدینہ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آئے ہم سب مل کر دین کی روشنی پھیلائیں، دین کا بول بالا کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے مجھے آگاہ کیا کریں کہ پیارے ناظرین میری یہ خدمت آپ کو کیسی لگ رہی ہے۔ اللہ حافظ۔